اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز اساتذہ اکرام، معزز خواتین و حضرات، ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قوموں کی تعمیر و ترقی میں اسکولز، مدارس کا جہاں پہ جتنا کلیدی کردار رہا ہے، اس سے زیادہ اہم جو کردار ہے اساتذہ کا ہے۔ اساتذہ نے ہمیشہ قوموں کی تعمیر میں بہت ہی نمایاں کردار انجام دیا ہے۔ آج امت مسلمہ کی اگر حالت دیکھا جائے تو ان کے پاس بڑی بڑی ادارے، درسگاہیں، یونیورسٹیز، اسکولز، کالجز، یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایک مسنگ لنک جو ہم کو محسوس ہوتا ہے کہ اتنی بڑی درسگاہیں ہونے کے بعد، اتنے بہترین وسائل ہونے کے باوجود بھی ہمارے کو جو نتیجے مطلوب ہیں وہ نتائج کیوں نہیں آ رہے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز جو ہوتے ہیں یہ مردم سازی کے ادارے ہیں، یہ فیکٹریز ہیں جہاں سے انسان بنائے جاتے ہیں، تعمیری انسانیت کا بہترین اہم نمایاں کام انجام دیا جاتا ہے۔ لیکن آج دیکھتے ہیں کہ 50 سے زیادہ ممالک، 60 کے لگ بھگ مسلم ممالک ہیں، وہاں پہ مدارس بھی ہیں، کالجز بھی ہیں، یونیورسٹیز بھی ہیں، اور وسائل کی وہاں پہ کمی بھی نہیں ہے، وسائل بھی بہت زیادہ وافر مقدار میں ہیں۔ لیکن پھر بھی قوم کو جس طرح کے لوگ مطلوب ہیں وہ لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ جب ان باتوں پر، ان امور پر غور کیا جائے تو ہم کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ درسگاہیں جو ہوتی ہے تعلیم کا وسیلہ تو بن سکتی ہیں، لیکن تعلیم کے جو اہم ویلیوز ہوتے ہیں اور جو تعلیم کے مطلوبہ اقدار جو ہوتے ہیں اس کی ترسیل میں سب سے اہم کردار درسگاہوں کا نہیں، استاد کا ہوتا ہے۔ تو ہم نے بڑی بڑی درسگاہیں تو تعمیر کر لی، بڑی بڑی کالجز، یونیورسٹیز تو بنا لی، لیکن وہاں پہ پڑھانے والے اساتذہ ہیں، ان کی تعمیر میں، ان کی تیاری میں ہمارے سے کہیں کوتاہی ہوئی ہے۔ امت مسلمہ کو آج میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے بات چلتی ہے، قیادت کی بات ہوتی ہے، سیاست کی بات ہوتی ہے، سیادت کی بات ہوتی ہے، تمام چیزیں ہو سکتی ہیں، ان تمام کی بے شک ضرورت ہے، لیکن یہ سیاستدانوں سے زیادہ، انجینئر سے زیادہ، ڈاکٹر سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ کو اب بالکل ہی خدا ترس، نیک اور بالکل ہی خالص اور بے غرض طریقے سے، نیک نیتی سے خدمت انجام دینے والے اساتذہ کی ضرورت ہے۔ اگر اساتذہ اس قوم کو مل جائیں گے، اچھے اساتذہ مل جائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قوم پھر اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر اپنے جو ماضی جو پرشگو اس کا ماضی ہے، اس کی طرف پھر سے یہ گامزن ہو جائے گی، اس کی اپنی تاریخ کو یہ پھر دہرانے شروع کر دے گی۔ درسگاہوں کی تعمیر سے یہ مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں۔ درسگاہوں میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہے، اگر وہ کتاب ایک سیکولر نظریات کی ہو یا باطل نظریات کی حامل کتاب ہو، یا نصاب اس کا خراب بھی ہو، اگر وہ ایک اچھے استاد کے پاس چلے جاتی ہے جس کو علم ہوتا ہے اپنے دین کا، اپنے اقدار کا اس کو احساس ہوتا ہے، اپنے کلچر سے، اپنے ثقافت سے اس کو لگاؤ ہوتا ہے، تو وہ سیکولر کتاب بھی اس کے ہاتھ میں آ کے ایک دینیات کی کتاب بن جاتی ہے۔ لیکن اس کے برخلاف اگر ایک دینیات کی کتاب بھی ایک سیکولر مزاج استاد کے ہاتھ لگ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دینیات سے کیڑے نکالنا شروع کر دے گا اور دین سے لوگوں کو متنفر کرنا شروع کر دے گا۔ تو یہاں پہ جو معاملہ ہمارے سامنے آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے، اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسکولز تو قائم کر لیے، کالجز تو قائم کر لیے، کالجز بھی قائم کر لیے، یونیورسٹیز بھی قائم کر لیے، لیکن ٹیچرز کی تیاری میں ہم سے کوتاہی ہوئی ہے۔ جس طرح کے ٹیچرز ہم کو مطلوب ہیں، وہ ٹیچرز کی ہم کو اشد ضرورت ہے، جس کے ذریعے سے ہم قوم کو پھر سے ایک امت کا ایک درجہ ہم دے سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ ادھر نظر اٹھائے، فرائڈ کو لے لیے، فروبیل کو لے لیے، یا ملٹن کو پڑھ لیے، مختلف دانشور ہیں بالکل، جو ہوتی ہے علم کی بات، حکمت کی بات، جو کہیں بھی مل جائے اس کو حاصل کر لینا ہے مسلمان کی، ایک مومن کی نشانی ہے، بالکل حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو ایک جو ہوتی ہے قرآن کا جو احکامات ہیں، سیرت کی جو تعلیمات ہیں، اس کی روشنی میں اس کو پرکھتے ہوئے اس کو سیگریگیٹ کرنے کی، اس کی تطہیر کی، اس کی فلٹریشن کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے اوپر ہم نے توجہ نہیں دی، باطل نظریات کو ہم نے اپنے اوپر بغیر کسی فلٹریشن کے اپنے اوپر اونڈیل لیا، اپنے اوپر اس کے آؤٹ پور کر لیا، جس کا خمیازہ ہم کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تعلیم تدریس کے بارے میں اس سے اہم بات کیا ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، میں ایک معلم کی شکل میں، معلم انسانیت کی شکل میں دنیا میں آیا ہوں۔ یہ معلمیت کے یہ اعلیٰ اقدار اور یہ اعلیٰ مثالیں ہیں
جس کی طرح سے لوگ ترقی کی باتیں کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ترقی اگر چاہتے ہو تو 1400 سال پیچھے چلے جاؤ، جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا ملیں گے، ان نقش پا پہ اپنے ماتھے کو، اپنے سر کو ٹیک دو، وہاں سے آپ کو ہدایت ملے گی، ہدایت کے سرچشمے وہیں سے ملیں گے آپ کو۔ یہ ہدایت کے سرچشمے لینے کے لیے ہم کو 1400 سال پیچھے جانا پڑے گا، مراجعت کرنی پڑے گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ میں تو سارے عالم کے لیے جہاں رحمت بن کر آیا ہوں، وہیں سارے عالم کے لیے میں ایک معلم بھی بن کے آیا ہوں، اور اس سے بڑی بات معلم انسانیت بن کے آیا ہوں، بنا کر بھیجا گیا، مجھے مبعوث کیا گیا ہے۔ یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن بھی فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک نبی کا اسوہ ہمارے لیے ایک کامل اسوہ ہے، مثالی اسوہ ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو اگر ایک انجینئر کے ہاتھ سیرت کی کتاب لگ جائے گی تو وہ کہے گا کہ یہ انجینئرنگ کی کتاب ہے، اگر میڈیسن کے ہاتھ، ایک میڈیکل ڈاکٹر کے ہاتھ، میڈیکل پریکٹیشنر کے ہاتھ یہ کتاب لگ جائے گی سیرت کی تو وہ کہے گا کہ بالکل یہ تو ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ڈاکٹر تھے۔ اسی طرح سے مختلف نبی کی ذات کے مختلف گوشے ہیں جس کو ہم نے پڑھا نہیں، اس کے اوپر غور و فکر نہیں کیا، حتیٰ کہ قرآن کے اوپر بھی افلا تدبرون القرآن، ہم نے قرآن کے اوپر تدبر نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہم کو بہت زیادہ اس کے خمیازے ہم کو بھگتنے پڑ رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں اساتذہ سے یہ بات کرنا پسند کروں گا کہ سب سے پہلے آپ کے اندر، جب تک آپ کے اندر اکرام انسانیت اور انسانیت کا احترام پیدا نہیں ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ پیشہ تدریس سے آپ کوئی فائدہ پہنچائیں گے نہیں۔ پیشہ تدریس سے لقد کرمنا آدم، اس طرح سے کہا گیا کہ سب سے پہلی بات جو ہے احترام انسانیت، اکرام انسانیت کی بات ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم، یہ بات کہی گئی کہ آدم کا اکرام کی بات ہوتی ہے۔ اگر اکرام کی بات نہیں ہوگی، انسانیت کی بات نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے درس دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے دین کی تبلیغ کا کام کیا، کس طرح سے لوگوں کو دین حنیف کو سکھایا، لوگوں کی کس طرح سے تبدیلی لوگوں کے اندر پیدا کی، کس طرح سے اپنے اسوہ مبارک، اپنے کردار سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وعظوں سے کام نہیں لیا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابیں لکھی، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طرح سے جس طرح سے آج ایک سوشل میڈیا کا ایک پلیٹ فارم ہوا کرتا ہے، اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے مکمل طریقے سے جو دین ان کو ملا تھا وہ دین پر انہوں نے عمل پیرائی کی، جس کی وجہ سے ان کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، زندگی کے تمام ان کے جو طور طریقے وہ دعوت و تبلیغ کا ایک ذریعہ بن گئے۔ تو اسی طرح سے سب سے پہلی بات ہوگی، جب تک ہم اکرام انسانیت پیدا نہیں کریں گے، آپ کے کمرہ جماعت کے اندر جب بچہ آئے گا تو یہ سب سے ایکول رائٹ جو ہوتا ہے، سب سے پہلے اسلام نے سکھایا ہے کہ ہر انسان کو برابر کی تعظیم دی جائے، برابر کا اکرام کیا جائے۔ جب تک آپ اس کا اکرام نہیں کریں گے، جب تک آپ اس کی تعظیم نہیں کریں گے، جب تک وہ بچہ آپ سے انسیت اس کے اندر پیدا نہیں ہوگی، جب بچے میں انسیت پیدا نہیں ہوگی تو وہ آپ کی بات بھی غور سے سنے گا نہیں، اور آپ نے جو پڑھایا ہے وہ بھی بے فیض ہوتا جائے گا۔ تو سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے آپ کے اندر سب سے پہلی اکرام انسانیت کا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے۔ اکرام انسانیت کا جذبہ آپ کے اندر جس طرح سے پیدا ہو جائے گا، اسی طرح سے وہ جذبہ اپنے طلباء میں بھی آپ منتقل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ، عمیر بن سعد کا واقعہ ہے، شاید غالباً عمیر بن سعد کو کسی ایک علاقے کا گورنر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ وہاں پہ آپ نے ایک ذمی کو کہا کہ اس کے اوپر تجھ پر اللہ کی، غصے کی حالت میں تھے، روانی میں ایسی بات نکلے گی تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو، تجھ پہ اللہ کا غضب نازل ہو۔ جب احساس ہوا، جب وہ غصہ فروغ ہوا تو آپ نے دیکھا کہ مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی کہ میں نے ایک آدمی کو اس طرح سے اللہ کے اس کے اوپر لعنت اس کے اوپر بھیجی ہے، اللہ کے غضب کا اس کو شکار ہونے کی بات کہی ہے۔ آپ فوری سے پلٹ کر آتے ہیں، بارگاہ خلافت میں آ جاتے ہیں، آگے حضرت عمر سے کہتے ہیں کہ حضرت عمر اب میں اس خلافت کا بار اٹھانے کے لائق نہیں رہا، کیونکہ میں نے مساویانہ حقوق، جو اس طرح سے مساوات کا جو سلوک ہونا چاہیے سب سے، میں نے وہ مساوات کے سلوک میں ناکام ہو چکا ہوں۔ اس طرح سے میں اب یہ اس کا کاروبار میں اٹھا نہیں سکتا، مجھ میں یہ اہلیت باقی نہیں رہی۔ تو جس طرح سے اسلام نے سب سے پہلی یہ ہمارے کو تعظیم، یہ تکریم سکھائی ہے کہ انسانیت کی تکریم، ہندو مسلم سکھ عیسائی یہ سب بات کی بات ہے۔ پہلے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، اور جو ہدایت والے ہیں وہ تو الحمدللہ اللہ نے ان کو ہدایت سے نوازا ہے۔ جو ہدایت سے نابلد ہیں
ان کو ہدایت کس طرح سے پہنچائی جائے گی. آپ پہلے ان کا اکرام کرنا سیکھ لیں, ان سے محبت و معدت کی بات ہو جائے, الفت کی بات ہو جائے بچوں سے. اس طرح سے استاد جب الفت اور محبت کی بات کرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نبی کے حیات طیبہ سے ہم کو بہت ساری چیزیں, میں کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو کے ذریعے سے جو اساتذہ میں مثالی جو اساتذہ ہوتے ہیں وہ سیرت طیبہ سے کس طرح سے وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے اندر مثالیت کو پیدا کر سکتے ہیں. یہ بہت ہی اہم پیشہ ہے, پیشہ تدریس. اگر اس سے ہم کوتاہی برتیں گے تو اس کا خمیازہ نسلیں بھگتے گی. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ سائیکلیں ایک لگاتار لائن سے, ایک سائیکل سب بنی ہوئی سائیکل کی ایک 200-300 سائیکل لائن سے ٹھہری ہوئی ہے, یا کوئی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں لائن سے کھڑی ہوئی ہیں. اگر آپ پہلی گاڑی کو اگر ایک لات مار دیں گے, ایک لات لگا دیں گے اس کے اوپر, تو پوری گاڑیاں ادھر یہاں سے وہاں تک گر جائے گی, جس کو ہم کہتے ہیں کہ اسٹیشنری ایفیکٹ, جس کو کہتے ہیں ہم اسٹیشنری ایفیکٹ ہوتا ہے. یہاں پہ ایک گاڑی کو دھکا دیں گے تو آگے تک. اس طرح سے اگر استاد کے اندر کوتاہی لاپرواہی ہوگی تو وہ صرف ایک نسل کو نہیں, آنے والی کئی نسلوں کا قاتل ہوتا ہے. تو اسی طرح سے بچوں میں سب سے پہلے بچوں کے اکرام کی ان کے اندر جذبہ پیدا ہو جائے. بچوں کا اکرام کا جب جذبہ پیدا ہو جائے گا, بچوں سے وہ لوگ محبت کرنا سیکھ جائیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آدھا کیا 70% تک کا کام وہ لوگ انجام دے سکتے ہیں. تو اکرام انسانیت والا پہلو جو ہے بہت ہی اہم ہے. اگر اکرام انسانیت سے آدمی نابلد ہو جائے گا تو یہ کام بہت ہی نقصان دہ ہوتا ہے. اسی طرح سے عمر بن عاص جو مصر کے گورنر تھے, حضرت عمر کا ہی دور تھا. معلوم ہوا کہ حضرت عمر کو ایک شکایت آئی کہ انہوں نے کسی ایک آدمی کو منافق کہہ دیا. آپ نے پہلے مواخذہ کیا اور حضرت عمر بن عاص کو طلب کیا کہ, اور بہت ہی آپ غصہ ہوئے ان سے, بہت ہی ناراضگی کا اظہار کیا کہ کس طرح تم نے ایک آدمی کو منافق کہہ دیا. تو یہ جو چیز ہوتی ہے نفرت, تعصب وغیرہ, یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. اس سے اساتذہ بھی پرہیز کریں, کیونکہ اساتذہ نسلوں کے معمار ہوتے ہیں, یہ قوموں کے معمار ہوتے ہیں. اگر یہ قوموں کی تعمیر میں اگر کسی بھی ایک بچے میں یہ نفرت کا جذبہ چلا جائے, یا کسی کے احترام کو ملحوظ نہ رکھنے والا جذبہ کسی کے پاس منتقل ہو جائے, تو بہت ہی ایک نقصان دہ معاملہ ہو جائے گا. یہ نسلیں تباہ ہو جائے گی. تو سب سے پہلا جو جز ہے تعلیم کا, سب سے پہلا جز ہوتا ہے وہ اکرام انسانیت کا. یہ اکرام انسانیت کے بعد ہم دوسرا پہلو اگر ہم لیں گے تو یہ ہوگا کہ کس طرح سے کسی بھی بچے کے ذریعے سے وہ کتنا بھی شریر ہو, کتنا بھی نالائق ہو, کتنا بھی پھسڑی قسم کا ہو, کس طرح سے بھی وہ یعنی بہت ہی کن ذہن ہو کیوں نہ ہو, اس کے بارے میں آپ اچھی رائے رکھیں, اس سے متنفر نہ ہو. کیونکہ یہ جو بچے ہوتے ہیں یہ بہت ہی نازک ہوتے ہیں, یہ بہت ہی گلاس آف سول ہوتے ہیں, یہ بہت ہی نازک ہوتے ہیں. ان کی تعمیر اور ان کی تربیت کے لیے بہت ہی غایت درجہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ایک حدیث سے پھر میں آپ کے سامنے بیان کروں گا اس سلسلے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے اور کہتے ہیں اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ دیکھیے اب جو داخل ہوگا مسجد میں وہ جنتی, جو بھی داخل ہوگا جو داخل ہوگا وہ جنتی ہے. لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی اپنی جوتے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں, داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے. لوگ بڑے رشک ہو جاتا ہے اصحاب کو کہ اس طرح سے. اسی کے اندر حضرت عمر بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھے تھے. بہت ہی متقی پرہیزگار صحابی تھے, بہت زیادہ عبادت گزار تھے, زاہد تھے. آپ رات بھر نوافل کا اہتمام کرتے, دن میں روزہ رہتے, اور ایک دن ایک رات میں ایک قرآن بھی مکمل کر لیتے تھے. آپ وہیں پہ بیٹھے تھے, آپ کو بھی رشک ہوا کہ یہ تو بہت زیادہ زاہد ہوں گے, بہت زیادہ عبادت گزار ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی. تو اسی طرح سے دوسرے دن بھی دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب جو مسجد سے داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا, مسجد میں جو داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا. پھر صحابہ دیکھتے ہیں کہ وہی صحابی, اسی طرح کا منظر ہے. تیسرے دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی محفل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اب جو مسجد میں داخل ہوگا وہ کوئی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو ان کو دیکھ لیں. وہی صحابی پھر سے داخل ہوتے ہیں. اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک رشک ہو جاتا ہے. بولتے ہیں کہ اب تو یہ راز تو معلوم ہی کرنا پڑے گا کہ ان کو جنت کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی کہ کس طرح سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت عبداللہ بن عمر کے پیچھے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ چچا جان تھوڑی میری والد صاحب سے کچھ ہو گئی ہے ناچاقی, میں آپ کے پاس رات گزارنا چاہتا ہوں, اگر آپ اجازت دیں
تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، راحت گزار لو. تو اسی طرح سے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی دونوں بھی آرام کرتے ہیں. اب عبداللہ بن عمرو اپنے اوپر ایک کمبل اوڑھ کے تھوڑا سا چہرے سے ہٹا لیتے ہیں کمبل کے، دیکھیں کہ کس طرح سے اب یہ صحابی کرنے والے ہیں، کیا عمل ہے ان کا. وہ دیکھتے ہیں تو وہ آ جاتے ہیں سیدھے سے چادر اپنے کان کے نیچے، سر کے نیچے ہاتھ رکھ دے کے دعا پڑھ لیے، اللہم بسمک اموت و احیا، اور آرام کرنا. یہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے. دیکھتے ہیں یہ اس طرح سے. پھر دوسرے دن تیسرے دن بھی ہونے کے بعد اب بولتے ہیں میں چچا جان مجھے اجازت دیجیے، میں جانا چاہوں گا. تو بڑے پریشان ہوئے کہ کچھ ایسا عمل نہیں، کچھ بھی نہیں. اس طرح سے عشاء کی نماز پڑھے آئے، آ کے اس طرح سے تہجد وغیرہ بھی کچھ ادا نہیں کیے، آپ آرام کر رہے ہیں، پھر فجر میں اٹھ جا رہے ہیں. اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بڑی آپ کو ایک الجھن تھی، آپ کو ایک سوال آپ کے ذہن میں کلبلا رہا تھا. تو اسی طرح سے حضرت وہ انصاری صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو کو پھر سے بلاتے ہیں، بیٹے بھتیجے ادھر آنا، تشریف لانا. وہ آپ قریب ہوتے ہیں تو پوچھتے ہیں کیا معاملہ تھا. تو چچا جان مجھے بڑا رشک ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسجد کے دروازے سے جو داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا. 3 دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے فرمایا، اور 3 دن آپ بھی وہاں سے داخل ہوئے. مجھے رشک ہوا کہ کس طرح سے آپ کے اعمال کیا ہیں وہ سیکھ لوں، تاکہ مجھے بھی جنت کی بشارت مل سکے اور جنت کا حصول میرے لیے آسان ہو سکے. تو آپ کہتے ہیں کچھ ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کہتے ہیں بیٹے رات میں جب سوتا ہوں نا، اس دل میں جو کسی کے لیے میں نفرت لے کے نہیں سوتا ہوں، کسی کے لیے حسد لے کے نفرت لے کے دشمنی لے کے میں نہیں سوتا ہوں، بالکل پاک کر کے سوتا ہوں. تو عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں حاضہ ہوا، ارے یہی تو ہے اصل بات تو یہی ہے. آپ کو پیغام مل گیا. یہی بات ہے، جو نفرتوں کو دلوں میں رکھتے ہیں، جو حسد کو دل میں رکھتے ہیں، جو بغض اور کینوں کے دل میں رکھتے ہیں، وہ کامیابی کی طرف نہیں جا سکتے ہیں. اس لیے کہا گیا قد افلاح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا. تو اساتذہ اکرام اپنے دلوں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے. پہلے اپنے نظر کے ساتھ نظریات کو پاک کرنے کی ضرورت ہے. ان چیزوں کو حاصل کرنے کے بعد ہی آپ کے پاس جو ہوگا، آپ کے پاس للہیت پیدا ہوگی، اخلاص پیدا ہوگا، خلوص پیدا ہوگا، لوثکاری سے آپ پاک ہو جائیں گے. یہ بہت اہم چیزیں ہیں، اس کے اوپر توجہ دینے کی آپ کو ضرورت ہے. اگر اس میں لاپرواہی ہو جائے گی، اگر آپ کسی بچے کے ساتھ نفرت کا تعلق یا اس طرح سے ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں یہ تعلیم کے لیے بڑا ہی نقصان دہ معاملہ ہے. اب یہ پرپز فل ٹیچنگ کے بارے میں جب ہم آتے ہیں تو اس میں یاد رکھیے اساتذہ کے لیے جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ سب سے علمیت. اساتذہ کے جو کنٹینٹس بتائے جاتے ہیں، میں کہوں گا اس میں بھی بات کروں گا اساتذہ کے بارے میں بھی، جو ایسنشیلٹی ہے سیرت کی روشنی میں بھی اس میں بات کروں گا. سب سے پہلی بات جو ہوتی ہے اساتذہ کو جس کی سب کی علمیت ہونا چاہیے، اس میں حصے مزاح کی ضرورت ہوتی ہے. وہ باہمی اشتراک اس کے اندر پیدا ہونا چاہیے، موجود ہونا چاہیے. جذبہ خدمت اس کے اندر ہونا چاہیے. پیشے سے دیانتداری اس کے اندر موجود ہونی چاہیے. اس کے اندر شخصی جاذبیت سے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ خوب روح ہو، شخصیت جو ہوتی ہے اس کی مؤثر شخصیت ہو، اس کے اندر اس کے اوصاف، اس کے کردار بہت ہی پیارے ہوں. اس طرح سے شخصی جاذبیت اس کے اندر ہونا چاہیے. اس کا ذہن کھلا ہوا ہونا چاہیے. اس کے ہر بات وہ اپنی توجہ و استدلال کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھیں. اور قوت ارادی اس کی بہت ہی مضبوط ہونی چاہیے. پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دینے کی اس کے اندر قوت، اس طرح سے اس کے قوت ارادہ اس کے اندر پایا جانا چاہیے. استقلال اس کے اندر ہونا چاہیے. مستقل مزاجی اس کے اندر ہونا چاہیے. غیر جانبداری اس کے اندر پائی جانی چاہیے. وہ مہذب انداز میں گفتگو کرتا ہو. اس کا چلنا اٹھنا بیٹھنا کرنا ہر طرح سے اس کی تہذیب کی عکاسی ہو. اور اس کا اٹھنا بیٹھنا، بات چیت، گفتار، کردار سب جو ہے تہذیب کی غمازی کرتا ہو. اسی طرح سے اور عزت نفس اس کے اندر کوٹ کے بھری ہوئی ہو. اور اس کے علاوہ بھی جو ہوتی ہے علمیت کا جو معاملہ ہے، علمیت کے ساتھ ساتھ یہ تمام چیزیں اس کے اندر پائی جانا بہت ہی ضروری ہے. دیکھیے کہا گیا ہے کہ ہم لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ وی آر گوئنگ ٹو مس دا میکرو پکچر ان سرچ آف دا مائکرو پکچر. ایک مثال میں آپ اس کے سلسلے میں دینا پسند کروں گا. وہ مثال یہ ہے کہ 2 حضرات نے گھوڑا خریدا. ایک کا نام تھا جان، ایک کا نام تھا اسمتھ. دونوں نے گھوڑے خریدے. دونوں بھی گھوڑے بہت ہی خوبصورت بہترین گھوڑے تھے. وہ دونوں گھوڑوں کو کیا کی کہ دونوں گھوڑے ایک دوسرے کے اس سے اس کا مس میچ نہ ہونا، اس کا اس سے مس میچ نہ ہو جانا. اس طرح سے ایک نے کیا کی، اپنے گھوڑے کی دم کاٹ دی تاکہ پہچان میں آسانی ہو. لا کے اپنے گھر کے پاس باندھ دیا باہر. وہ محلے کے بچے بدماش تھے، شریر تھے. انہوں نے دیکھا کہ دوسرے کی گھوڑے کی بھی دم کاٹ دی ہے.
जॉन ने अपनी घोड़े की दुम काटी थी, स्मिथ के घोड़े की दुम कटी भी नहीं थी, तो सुबह में उठ के देखते हैं तो स्मिथ के घोड़े की भी जो है दुम कटी हुई है। ये लोग परेशान हो जाते हैं कि ये क्या है, दोनों फिर इस तरह से। तो इसी तरह से अब स्मिथ क्या करता है, अपने घोड़े के कान को थोड़ा सा जर्ब लगाता है, काट देता है। दूसरे दिन उठ के देखते हैं तो इसी तरह से वो बच्चे दूसरे घोड़े के कान को भी इस तरह से जर्ब लगाया हुई पाए। बड़े परेशान हो जाते हैं, बैठते हैं, गुफ्तगू करते हैं, इस तरह से करते हैं। तो उनमें होटल में बैठ के गुफ्तगू होती है दोनों दोस्तों में। तो एक जो आदमी रहता है उनके सामने बैठा हुआ, वो कहता है, जॉन और स्मिथ, इतना परेशान क्यों होते हो आप लोग? सफ़ेद घोड़ा तुम्हारा है, ब्राउन घोड़ा तुम्हारा है। तो हम जो होती है, हम बारीक बीनी में इतना इस तरह से मुलविस कर लेते हैं अपने आप को कि जो सामने मौजूद जो चीजें होती हैं वो चीजें हमको खुली नजर नहीं आती। तो इसी तरह से हमारी दूर की नजर का मामला तो दूर की बात है, हमारी करीब की नजर ही खुद खराब है। हम तालीमी नजरियात में इस तरह से उलझ चुके हैं कि असल उसकी रूह जो थी, उसकी एसेंस जो थी, उससे हम अपने आप को दूर कर चुके हैं। तालीम का मकसद जोहला को पैदा करना नहीं है, सर्टिफाइड इलिटरेट्स की तैयारी नहीं है, बल्कि बाकिरदार, बाअखलाक, इंसानियत से पुर इंसानों की तैयारी का नाम तालीम है। अगर असातिज़ा ये चीज़ों को अगर मद्देनजर नहीं रखेंगे, सिर्फ किताब में बारहा मैंने कहा है कि एक टीचर किताब नहीं पढ़ाता बल्कि जिंदगी पढ़ाता है। जिंदगी के जो मुख्तलिफ आने वाले अदवार होते हैं और उन अदवार में जो जो चीज़ों से उसको सामना करने की ज़रूरत दरपेश हो सकती है, उन मसाइल को हल करने की सलाहियत अपने बच्चों के अंदर, अपने तलबा में पैदा करता है कामयाब उस्ताद। ये अहम चीज़ होती है। तो हम जो है माइक्रो पिक्चर को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दे रहे हैं, माइक्रो प्लानिंग के अंदर चले जा रहे हैं। पहले हमको मैक्रो पिक्चर बहुत ही, टीचिंग में हमको कहते हैं ना मैक्रो टीचिंग और माइक्रो टीचिंग। तो आज क्या हो गया है कि हम नज़र की नहीं, नज़रियात को दुरुस्त करने की जो बात होती है ये है हमें। तो हम अपने आप को माइक्रो को पहले दुरुस्त कर लें, फिर बाद में मैक्रो के दुरुस्तगी के बाद माइक्रो की तरफ हम जाएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ों को तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये तवज्जो नहीं है तो इसमें सबसे अहम जो किरदार होता है उस्ताद का होता है। अगर उस्ताद मुत्तकी परहेज़गार होगा, उसके पास अक़दार होंगे, उसके बाद अखलाक होंगे, उसके बाद इल्म होगा, उसके बाद तहजीब होगी, उसके बाद सखाफत होगी, उसके बाद दयानतदारी होगी, उसके पास बात करने का सलीका होगा, लोगों को मुतासिर करने का सलीका होगा, उसका चलना फिरना उठना बैठना सब मुकम्मल तरीके से वो मुसलमान होगा, तो मैं समझता हूं कि तशहीर की जरूरत ही नहीं होगी। अपने तलबा को आसानी से वो मुतासिर कर सकता है। दिलो निगाह ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, खिरत ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। दिलो निगाह को मुसलमान करने की जरूरत होती है। तो इसी तरह से असातिज़ा का जब दिल साफ होगा, उनकी नीयतें साफ होगी, वो बिल के चक्कर से बाहर आ जाएंगे और उनके जहनों में जब ये बात आ जाएगी कि मेरा ये काम जो है तामीर इंसानियत का काम है, ये कार नबूवत का काम है, ये नबवी जो मिशन था उसको आप अंजाम दे रहे हैं। जब ये पैदा हो जाएगा आपके अंदर, ये पैशन पैदा हो जाएगा, तो ये जब आपके अंदर पैशन पैदा हो जाएगा, जब नीयत की दुरुस्तगी हो जाएगी, जब क़िबला उस्ताद का क़िबला दुरुस्त हो जाएगा, तो तलबा का क़िबला अपने आप दुरुस्त हो जाएगा। इस सिलसिले में बारहा मैंने एक बात कही है कि हज़रत उमर के दौर में एक आदमी का वाक़या, एक आदमी एक औरत के पीछे पड़ गया। वो बार बार उसके रास्ते में आता था, तंग करता था। तो औरत बड़ी ज़िद हो गई, आखिरकार उसके सामने ठहर गई, बोली कि क्या माजरा है, क्यों इस तरह से मेरा रास्ता रोकते हो, क्यों मुझे तंग करते हो? तो हजरत वो आदमी कहता है कि मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुझे पसंद करता हूँ। तो औरत बहुत ही बेहतरीन जवाब देती है, कहती है कि बिल्कुल मैं आपकी दावत को कबूल करूँगी, दावत निकाह को कबूल करेंगी, लेकिन एक शर्त है। बोला कि एक शर्त, 1000 शर्त में मानने के लिए तैयार हूँ। कहो क्या कहती हो? कहते कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ क्या करना है, 40 दिन तक तकबीर ऊला खजा किए बगैर हजरत उमर के पीछे बाजमात नमाज अदा करना है। बताइए, तो बहुत ही मामूली काम है, आसान काम है। ठीक है, 40 दिन के बाद हम यहाँ पे फिर मुलाकात हो गए, दोनों का वादा हो जाता है और वो अपने वादे की तकमील के लिए निकल जाता है। वक्त गुजरता जाता है। इसी तरह से 40 दिन के बाद वो औरत मुकर्रर वक्त पे वहीं पे आके खड़ी हो जाती है और वो आदमी वहाँ से गुजरता है। लेकिन वो औरत को देख के ताजुब होता है कि वो आदमी उसकी तरफ नज़र भी उठाता नहीं है, नज़र उठाकर देखता भी नहीं। तो औरत उसको, वो खातून उसे आवाज़ देती है, क्या माजरा है इस तरह से? तो कहता है कि पहले तेरी मोहब्बत मेरे दिल में आ गई थी,
لیکن عمر کے پیچھے نماز پڑھنے کا ماجرا یہ ہوا کہ اللہ کی محبت میرے دل میں آ چکی ہے. آج میری آرزوؤں کا قبلہ بدل گیا, میرے ارمانوں کا تمناؤں کا قبلہ میرا تبدیل ہو چکا ہے. اب تیری محبت کی نہیں, اس میں تو اللہ کی محبت بس چکی ہے. یہ اللہ سے لو لگائے گا, تیری محبت کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. تو میں اساتذہ سے کہتا ہوں کہ جب اگر نیتیں اساتذہ کی درست ہو جائے گی تو بچوں کے قبلے خود بخود بدل جاتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے, بچوں میں اقدار کی ترسیل جو ہوتی ہے, منتقلی کا جو کام ہوتا ہے وہ اساتذہ کرتے ہیں. معلومات تو پہنچائیں گے ہی, معلومات کے ساتھ کردار کی فراہمی, تربیت کا جو انتظام اہتمام ہوتا ہے وہ استاد کرتا ہے. تعلیم بغیر تربیت کے ناکارہ شے بن کے رہ جاتی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ آج دنیا جس کا خمیازہ بھگت رہی ہے. دنیا کے پاس معلومات کی تو فراوانی ہو چکی ہے, لیکن یہ جس کو علم خدا جس کو کہا گیا ہے, خدا جس کو نام کہا گیا, ہدایت والا علم, یہ اس سے محرومی کا نتیجہ ہے. یہ ہدایت اساتذہ فراہم کرتے ہیں. اساتذہ ہدایت فراہم کرنے کے لیے اساتذہ چاہیے پہلے وہ ہدایت کی طرف آ جائیں, وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں. جب اساتذہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے تو بچے بھی ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. تو یہ اس طرح سے خالی الفابیٹس پڑھا دینا, اے سے زیڈ تک پڑھا دینا, الف سے یا تک پڑھا دینا, یہ الفاظ کی شناخت, حروف شناسی کا کام نہیں ہے. آپ کا کام ہے مردم شناسی, آپ کا کام ہے مردم سازی. آپ ایسی جگہ پہ, آپ جو اسکول ہوتے ہیں وہ فیکٹریز ہیں, انسانیت کی تعمیر کے فیکٹریز ہیں, وہ کارخانے ہیں جہاں پہ انسانیت تعمیر ہوتی ہے. اس کا کام آپ کو انجام دینا پڑے گا. تو یہ سب سے پہلی بات, یہ چیز آپ کے اندر پیدا ہونی بہت ضروری ہے. یہ چیزیں اگر آپ کے اندر نہیں آئے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ نقصانات کا ہم کو سامنا کرنا پڑے گا کردار کا. اور سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے کہ حلال لقمے کا جو معاملہ ہے, اقبال نے فرمایا تھا, اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. لاہوت کہتے ہیں وہ آسمان جہاں پہ خدا موجود ہوتا ہے, خدا کا جو جلوہ افروز ہوتے ہیں اللہ رب العزت, وہ لاہوت کہتے ہیں. تو اقبال فرماتے ہیں طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی ہے, وہ اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. یعنی آپ ایسا رزق کھائیں گے اور کوشش یہ کریں گے کہ آپ لاہوت کی طرف پرواز کر جائیں گے. اگر حرام لقمہ ہو جائے گا اور پرواز آپ کی لاہوت کی طرف ہوگی تو ناممکن سا کام ہے, ناممکن کام ہے یہ اس طرح سے. تو اس طرح سے سب سے پہلے لقمے کو جو ہے ہم کو حلال کرنا پڑے گا. اور حلال لقمے کے بارے میں بہت یہ بات سختی سے کہی گئی ہے. میں تو اسی طرح سے ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں ایک کیروسین ہوگا کہ بالکل کھولتے ہی وہ بالکل ہوا میں تحلیل نہیں ہوگا, اس کی بنسبت اگر آپ ڈیزل رکھ دیں گے تو بہت بنسبت کیروسین کی تیزی سے تحلیل ہو جائے گا. اور ڈیزل کے علاوہ آپ اگر پیٹرول رکھ دیں گے تو بنسبت ڈیزل کے پیٹرول اور تیزی سے, اس کے علاوہ ایتھر رکھ دیں گے آپ تو ایتھر تو پیٹرولیم جس کو کہتے ہیں وہ اور تیزی سے ہوا میں تحلیل ہو جائے گا. تو اسی طرح سے یہ نفوذ جب پاک ہو جائیں گے, ہم اپنے جسم کی تیاری کی طرف تو بہت زیادہ ہم اس کے اسباب کو ڈھونڈتے ہیں اور اس کے وسائل کی فراہمی کے لیے کوشاں رہتے ہیں, لیکن روح کی جو تیاری ہوتی ہے, روح کو کس طرح سے ہم صحت مند رکھنا ہوتا ہے, اس کے لیے حلال لقمہ بہت ہی اہم کام انجام دیتا ہے. ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ, فجر کی نماز پڑھتے ہیں آپ نکل جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ صحابہ بار بار دیکھتے ہیں کہ ابو دجانہ بار بار اپنے مقام سے نماز, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سلام پھیرا وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں, بیٹھتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ دجانہ کا کیا معاملہ ہے, دجانہ بار بار ایسے نکل کے چلے آ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے روز پوچھتے ہیں دجانہ کیا معاملہ ہے, ایسا کیوں جاتا ہے؟ نبی کا دیکھیے طریقہ بات کرنے کا. اگر ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ اگر کوئی دوسرا ایسا اجڑ قسم کا استاد ہو جاتا, کوئی دوسرا استاد ہو جاتا جو تو کہتا کیا طریقہ ہے تمہارا اس طرح سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پہ بل نہیں آتا, کہتے ہیں بڑی شفقت سے کہتے ہیں دجانہ کیا معاملہ ہے, اپنے شاگرد سے بات کرنے کا طریقہ کیا معاملہ ہے. دجانہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ساتھ بیٹھنا میرے لیے سعادت مندی ہے, میرے لیے برکت اور میری مغفرت کا معاملہ ہے, لیکن میں کیا کروں, میرے گھر سے لگا ہوا ایک یہودی کا گھر ہے اور وہ یہودی کے جو باغ ہے, یہودی کے وہ کھجور کے جو درخت ہیں اس کے فصل پک گئی ہے اس کی, اور اس کے کھجور کے جو درخت سے کھجور میرے صحن میں گر جاتے ہیں اور میرے بچے فاقے سے رہتے ہیں. اور اس طرح سے ہوتا ہے کہ میں اس لیے بھاگ جاتا ہوں کہ وہ کھجور جانے سے پہلے بچے نہ کھا لیں میرے جانے سے پہلے. اسی طرح سے جاتا ہوں, کھجور اٹھاتا ہوں اور اس کے باغ میں ڈال دیتا ہوں, اس کے گھر میں ڈال دیتا ہوں تاکہ بچے نہ, ایک آدھ مرتبہ بچوں نے کھا لیا تھا تو میں وہ لقمہ جو ہے ان کے پیٹ تک نہیں جانے دیا اور ان کے حلق میں انگلیاں ڈال کے وہ کھجور کو میں نے نکال دیا.
دیکھیے حلال رزق کے بارے میں کس طرح سے صحابہ کا طرز عمل تھا. حضرت ابو بکر صدیق وہیں پہ موجود تھے. ابو بکر صدیق وہ باغ خریدتے ہیں، خرید کے دجانہ کو وہ تحفہ دے دیتے ہیں، تحفے میں پیش کر دیتے ہیں. تو کس طرح سے عقل حلال کے بارے میں ہم کو ایک ہماری تربیت کی گئی تھی، عقل حلال صدق مثال. تو اسی طرح سے یہ صدق مخال، جو صدق مخال کے بارے میں کہا تھا، عقل حلال صدق مخال. یہ ہم مخال جو بات چیت کا معاملہ ہے، ہم صدق کی بات کریں گے اور حلال کا لقمہ کھائیں گے. یہ دو چیزوں سے دوری کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بڑے بڑے ادارے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں ہیں، ہر چیز، تعلیم کے تمام وسائل ان کے پاس ہیں، لیکن روحانیت سے آ رہی ہیں، جذبے سے آ رہی ہے، لوثکاری اس کے اندر آ چکی ہے، ریاکاری اس کے اندر آ چکی ہے، قوم کی تعمیر کا جذبہ نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم بہترین آدمی انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے. یہ جذبے کی اگر بچوں میں ترسیل ہو جائے اور وہ ترسیل سے پہلے استاد میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کار معلمی بڑا ہی ان کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا. ورنہ یہ نسلوں کے قاتل کہلائیں گے، نسلوں کو قتل کرنے کا الزام ان کے سر پہ آئے گا. اتنا بڑا آپ کے ہاتھ میں مشن آیا ہے، قوموں کی تعمیر کا مشن آیا ہے، لیکن اگر ہم ان سے بے بہرا ہو جائیں، اس کی طرف توجہ نہ دیں تو بڑا نقصان دہ والا معاملہ ہو جائے گا. حضرات گرامی، ان امور کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. میں آپ کو بہت ساری چیزیں نہیں، اس طرح سے کہوں گا کہ ایک ورڈ میں ایک بالکل ابریویشن کے ذریعے سے اپنی بات کو رکھنے کی کوشش کروں گا کہ ٹیچر کے پاس کس طرح سے تحمل کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تحمل سے زیادہ ٹرسٹ وورتھی ہونا. ٹیچر ٹرسٹ وورتھی یعنی ٹیچر کے اوپر بھروسہ ہونا ہے بچے کو. اگر ٹیچر کے قول و فعل میں تضاد ہوگا تو بچہ اس کے اوپر بھروسہ نہیں کرے گا، اس کے علم کے اوپر بھروسہ نہیں کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ دیکھیں گے کبھی بھی قول و فعل میں کبھی کہیں بھی تضاد نہیں. اتنی کاملیت کسی انسان میں نظر نہیں آئے گی آپ کو. قول و فعل میں تضاد کہیں بھی نہیں. نبی نے جب وعدہ کیا اس کی تکمیل کی، اس کو مکمل کیا. نبی نے کسی کو امان دی تو مکمل ہوا. نبی کا اخلاق دیکھیے آپ. تعلیم کا معاملہ جو ہوتا ہے، ایک نبی کی ایک واقعہ آپ تو جانتے ہیں، نبی کی صلہ رحمی کا واقعہ کہ ایک بوڑھی عورت ٹھہری ہوئی ہے راستے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ تو خاتون سے کہتے ہیں کہ امی جان یہ بوجھا لے کیوں کھڑی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ کوئی اٹھانے والا میرے پاس تو توانائی طاقت نہیں کہ میں بوجھا اٹھا سکوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، وہ بوجھا بوڑھی کا اپنے کندھوں پہ لاد لیتے ہیں اور چلتے ہیں. تو بوڑھی راستے میں کہتی ہیں بہت ہی نیک بچے نظر آتے ہیں، بہت ہی بااخلاق بہترین اخلاق کے حامل بچے نوجوان ہیں. آپ کو ایک نصیحت کرتی ہوں کہ اس شہر میں ایک جادوگر آیا ہوا ہے، نوز باللہ، جس کا نام محمد ہے. اس سے بچ کے رہنا. اس سے بات کرنے کے بعد وہ کوئی اپنے دین پہ قائم نہیں رہتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تحمل سے بات سنتے ہیں، چلتے ہیں راستے میں، اس کے مقام تک پہنچ جاتے ہیں، بوڑھی کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں. پہنچنے کے بعد بوجھا اوپری ادا کرتے ہیں. ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں امی کہ بوجھا رکھ دینے کے بعد کہتے ہیں اجازت دیجیے، رخصت. تو کہتی ہے اجرت تو لے لو. وہ کہتے ہیں کوئی بیٹا اپنی ماں سے اجرت بھی لیتا ہے؟ وہ دعائیں دیتی ہے، کہتی ہے بیٹا آپ کا نام تو بتاتے جاؤ. تو کہتے ہیں کہ امی جان آپ نے جو ابھی محمد کہا تھا وہ محمد میں ہی ہوں. اس عورت کے اوپر ایک دم سے ایک ہیبت سی طاری ہو جاتی ہے اور وہ بالکل متاثر ہو جاتی ہے کہ اتنا تحمل سے اپنے خلاف باتیں سنتے آیا، لیکن ایک پیشانی پہ ایک شکن نہیں آیا، نہ اس نے شکایت کی نہ شکوہ کیا، میری بات کو مکمل تحمل سے سنتا رہا. وہ فوری اسلام قبول کر لیتی ہے. یہ تحمل کا معاملہ. اور ایک تحمل کے معاملے میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت میں ایک گستاخ داخل ہو جاتا، کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں زنا کرنا چاہتا ہوں، مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے. صحابہ بالکل آگ بگولا ہو گئے. بہت ہی اس کی گستاخی پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تحمل رہتا ہے آپ کے اندر. تحمل سے آپ کام لیتے ہیں. تحمل سے کام لیتے ہیں کہ پوچھتے ہیں مجھے بتاؤ اگر یہی فعل کوئی تمہاری ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، خالہ وغیرہ سے کرنا چاہا تو کیا تم اس کو اجازت دے دیں گے؟ تو وہ کہتا ہے بالکل میں قطعی اجازت نہیں دوں گا اس کی. تو اسی طرح سے جب تم اس کو اجازت نہیں دے سکتے ہو اپنی ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، خالہ وغیرہ کے بارے میں، تو پھر
وہ جس کے ساتھ تم یہ فیل کرنا چاہتے ہو وہ بھی کسی کی ماں، بہن، بیٹی، خالہ، پھوپھی یا کسی نہ کسی کی رشتہ دار ہے، پھر تم اسے کس طرح سے فیل کر سکتے ہو؟ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اس کو دعا دیتے ہیں خیر کی، اور اس کی کائنات بدل جاتی ہے۔ بچوں کے اٹھ پٹانگ سوالات پہ برہم ہو جانا، آپے سے باہر ہو جانا، ان کو تشدد کا نشانہ بنا دینا، تحقیر کا نشانہ بنا دینا، ان سے متنفر ہو جانا، یہ آپ تو تنفر نہیں کر سکتے ہیں ان سے، بچے متنفر ہو جاتے ہیں آپ سے، آپ کے عدم تحمل کی وجہ سے۔ تو پیشہ تدریس صبر و تحمل کا متقاضی ہوتا ہے۔ صبر و تحمل اس کے آپ کے اندر اگر نہیں پایا جائے گا تو آپ درس و تدریس صحیح طریقے سے انجام نہیں دے سکیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بڑی حکمت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کام لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثالیں پیش کرتے تھے کہ کس طرح سے ایک ٹہنی پکڑ لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ یہ سوکھے پتے جس طرح سے گر جا رہے ہیں، اس طرح سے جو 5 وقت وضو کرتا ہے، جس کے گھر کے سامنے نہر بہ رہی ہو، وہ 5 وقت اسے منہ دھوتا ہے، اس طرح سے وضو کرتا ہے، اس طرح سے کرتا ہے، تو کیا اس کا میل اس کے پاس باقی رہے گا؟ تو کہتے ہیں بالکل نہیں۔ تو اسی طرح سے جو توبہ کرتا ہے، پاک ہوتا ہے، جس طرح سے یہ پتے، سوکھے پتے درخت سے گر جا رہے ہیں، اسی طرح سے اس کے گناہ بھی گر جاتے ہیں، توبہ سے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی آ کے کہتا ہے کہ اس طرح سے یار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جو ہے میری بیوی پہ شک ہے، کیونکہ میں بھی گورا چٹا ہوں، میری بیوی بھی گوری چٹی ہے، لیکن مجھے ایک سیاہ مائل بچہ پیدا ہوا، سیاہ رنگ کا لڑکا تولد ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی حکمت سے کام لیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس سرخ اونٹ ہے؟ پھر کیا اس میں دوسرے بھی پھر اس میں کوئی سیاہ مائل یا سرخی مائل اس طرح سے اونٹ بھی ہے تمہارے پاس؟ وہ کہتا ہے تو یہ کس طرح تمہارے اندر یہ اونٹ نہیں، یہ نسل نہیں پا جانے کے بعد کس طرح سے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اس نسل میں کوئی اس طرح سے پایا جاتا ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ اسی طرح سے تمہاری نسل میں بھی، تمہارے اجداد میں کوئی اس رنگ کا ہوگا جس کی وجہ سے یہ توارث کے ذریعے سے یہ اس طرح سے ہوا ہے۔ آپ دیکھیے کس طرح سے حکمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کے لیے استعمال کرتے تھے، تعلیم کے لیے استعمال کرتے تھے۔ تو یاد رکھیے اسکولز جو ہوتے ہیں، اس کی مثال میں کہوں گا آپ کو، دیکھیے دوا ساز کی دکان میں دوا مل جاتی ہے، لیکن دوا بیچنے والا وہ حکمت نہیں بیچ سکتا، آپ کو علاج کے واسطے حکیم کے پاس جانا پڑے گا۔ تو یہ عمارتیں جو ہوتی ہیں، یہ عمارتیں دانش گاہیں نہیں ہوتی ہیں، اس کو دانشوری کا مرکز، دانشگاہ بنانے والے اساتذہ ہوتے ہیں۔ جس طرح سے پنساری اور حکیم میں فرق ہے، پنساری کی دکان پہ تو مل جائے گی آپ کو، ادویات مل جائے گی، جڑی بوٹیاں مل جائے گی آپ کو، لیکن اس کے پاس حکمت نہیں ہو سکتی ہے۔ کتابیں مل جائیں گی آپ کو، لیکن حکمت جس طرح سے پنساری اور حکیم میں فرق ہے، اسی طرح سے ایک کتاب میں اور استاد کی وجہ سے ایک خراب کتاب بھی ایک اچھے استاد کے ہاتھ میں جا کے بہترین بن جاتی ہے، اور ایک بہترین کتاب بھی ایک خراب استاد کے ہاتھ میں جا کے خراب ہو جاتی ہے۔ استاد کو کتاب کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، خالی استاد کتاب اس لیے پکڑتا ہے کہ نصاب کہاں سے شروع کیا جائے، کہاں پہ ختم کیا جائے، اور درمیانے اسباق بین السطور وہ بچوں کو تربیت دیتا ہے، زندگی پڑھاتا ہے، سبق نہیں پڑھاتا، زندگی پڑھاتا ہے۔ یہ اہم چیزیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پریکٹیکل ٹیچنگ دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے کہتے ہیں، ایک لکیر مارتے ہیں کہ یہ سیدھا راستہ اللہ تک جانے والا ہے، یہ اس طرح سے پھر بازو راستے ڈالتے ہیں، ڈال کے کہتے ہیں کہ یہ تمام گمراہی کی طرف جانے والا ہے، یہ سیدھا راستہ میری طرف آنے والا ہے، یہ اللہ کی طرف جانے والا راستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے آڈیو ویژول ٹیچنگ ایڈس کو استعمال کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے انوویٹو انداز میں آپ بات کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اختراعی طریقے سے آپ استعمال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم کے ہنر سے کیا کہیں گے، صفت سے نوازا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عرب اصفاء العرب کے نام سے جانتا تھا، کہتا اصفاء العرب کہتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات بہت ہی مؤثر اور بہترین طریقے سے کرتے تھے۔ تو استاد کا تکلم، طرز تخاطب، یہ بہت ہی اہم ہے۔ آپ سائنس کے ٹیچر ہو، میتھس کے ٹیچر ہو، سماجی علم کے ٹیچر ہو، لیکن آپ کی زبان تو بہتر ہونی چاہیے۔ جو ترسیل علم کی ہے وہ زبان کے ذریعے سے ہی ہوتی ہے، اور آپ ایسے الفاظ استعمال نہ کریں جو بچوں کے لیے ثقیل ثابت ہوں، بچوں کے لیے مشکل ثابت ہوں، اور آپ کا طریقہ جو ہوگا تعلیم کا وہ ہوگا سہل سے مشکل کی طرف جائیں گے، آپ سمپل ٹو کمپلیکس کی طرف جائیں گے، نون سے ان نون کی طرف جائیں گے۔ یہ سرکار کا اسوہ ہے، یہ جو ہے یہ ہمارے سامنے اسوہ ہے نبی کا کہ تعلیم ہم کس طرح سے دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طلباء کی، اپنے اصحاب کی استعداد کو دیکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے تھے۔ ان کی مینٹالٹی، ان کی جو مینٹل اسٹینڈرڈ تھا، ان کا آئی کیو تو ایک میں سمجھتا ہوں ای کیو بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے، ایموشنل کوشنٹ کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ آئی کیو کو تو اس طرح سے ایک غوغا مچ چکا ہے اس کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہوتا تھے
اپنے طلباء کی ذہنی استعداد، اس کے ذہنی معیار کے، اس کے ذہانت کے حساب سے اس سے بات کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے اوپر مکمل علم اس کے اوپر نہیں اونڈے دیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی استعداد کو دیکھ کے بات کرتے تھے. تو ٹیچر کا کام یہ ہے کہ وہ اس طرح سے بچوں کی استعداد، بچوں کی سطح کو، بچوں کے علمی معیار کا پہلے اندازہ قائم کرے، اس کے بعد علم کی ترسیل کا کام انجام دیں. ایسا نہ ہو کہ پوری کتاب پر یہ دیکھیے عدل و انصاف کا جو معاملہ ہوتا ہے، عدل کا معاملہ، مساوات کس کو کہیں گے؟ سب کو برابر برابر تقسیم کر دینا یہ مساوات نہیں ہے. جس کو جتنی ضرورت ہے اتنا پہنچایا جائے، اس کو مساوات کہتے ہیں. یہ آج کے زمانے میں جو ایکویٹی یا ایکول رائٹس کا جو معاملہ ہو گیا کہ سب کو برابر، کوئی ایک 1.5 کلو کھانے والا ہے، 250 گرام کھانے والا ہے، کوئی 500 گرام، 250 گرام بھی اس کو 500، جو 250 گرام اس کو بھی دے دیے، 500 کھانے والے کو بھی 250 گرام دے دیے. ارے یہ تقسیم برابر کہاں سے ہوئی؟ اس کی ضرورت الگ ہے، اس کی ضرورت الگ ہے. تو ضرورت کے اعتبار سے اس کو پہنچانا یہ مساوات کا کام ہے، یہ عدل کا کام ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ عدل کو پسند فرماتا ہے. تو ایک ٹیچر عادل بھی ہوتا ہے، اپنے طلباء کی جتنی ضرورت ہوتی ہے اس ضرورت کے حساب سے اس کو علم فراہم کرتا ہے. اگر بچوں میں ان کا بیس کمزور ہوگا، بنیادی ان کے پاس اساس نہیں ہوگا، اساسی علم ان کے پاس نہیں ہوگا، تو پہلے وہ اساس فراہم کرتا ہے، وہ بنیاد فراہم کرتا ہے، اس کے بعد اس کو آگے والی چیز کو بتاتا ہے. اگر بچوں کے پاس بنیادی نہیں ہوگی، آپ ایڈوانس چیز کی طرف آپ مراجعت کریں گے، آپ جائیں گے، قدم رنجہ فرمائی کریں گے آپ، تو میں سمجھتا ہوں کہ علم آپ کے لیے کارآمد ثابت نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے بنیادی جو علم ہوتا ہے اس کی جانچ کی جائے، بچے کی سطح کی جانچ کی جائے، اس کی ذہانت کی جانچ، اس کی ذہنی سطح کو چیک کر لیا جائے، جانچ کر لیا جائے، اس کا معائنہ کر لیا جائے. ٹیچر کا اہم کام ہوتا ہے. اس کے بعد اس کی سطح کے حساب سے، اس کی ضرورت کے حساب سے اس کو علم فراہم کرنا، یہ بھی ٹیچر کا فریضہ ہے، جس کو اس پہ عمل پیرا ہونا ٹیچر کے لیے بہت ہی ضرورت ہے. یہ کوشچنز کا جو معاملہ ہوتا ہے، بچے اٹھ پٹانگ کوشچنز کر سکتے ہیں، اس پہ تحمل کا کام ہونا چاہیے. اگر بچے سوال کرنا چھوڑ دیں گے تو علم، کہا گیا ہے کہ علم کی کنجی سوال ہے. اگر بچوں میں سوال کرنے کی جسارت آپ پیدا نہیں کریں گے تو بچے کامیاب نہیں ہوں گے. سوال پیدا کرنا، آج کا معاملہ یہی ہوا، مدارس سے بچے جو نکل رہے ہیں، اساتذہ نے ان کو اتنے پہرے ان کے اوپر بٹھا دیے گئے ہیں، اگر وہ سوال اٹھاتے ہیں تو وہ اس کو تہذیب یا بد تہذیب، بدتمیز اس کو پکارنے کا خمیازہ یہ ہوا کہ ہمارے پاس سے اختراعیت چلے گئی، انویشن چلے گیا ہمارے پاس سے، ڈسکوریز ہمارے پاس سے چلے گئی، ریسرچ کے راستے ہم نے مسدود کر لیے. سوال کرنا بچوں میں صلاحیت پیدا کرنی پڑے گی اساتذہ کو کہ بچے سوال کریں، کیونکہ سوال علم کے حصول کی کنجی ہے، علم کا حاصل کرنے کی یہ کنجی ہے، کلید ہے. اگر بچے سوال کرنے کی بچوں میں جسارت پیدا کریں، اور بچے اگر معصوم سوال کر لیں، اٹھ پٹانگ سوال کر لیں، تو اس کو تحمل سے برداشت کریں. میں نے مثالیں پہلے بھی اس سے بتا دی کہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ پٹانگ اور بالکل بیہودہ سوالوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا اور اس کا تحمل سے جواب دیا. یہ ہم کو کام کرنا پڑے گا نبی کے اسوا کی روشنی میں. نبی کا اسوا ہمارے لیے کامل اسوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بہت کامل. آج ماہرین نفسیات، ماہرین علوم کا ایک غولے کا غولہ، ایک جھنڈ کا جھنڈ ہمارے سامنے آتا ہے، لیکن ہم دیکھیں گے کہ یہ دانشوری سے آ رہی ہیں، یہ ہدایت سے آ رہی علوم ہیں. آج دیکھتے ہیں کہ زمانہ کووڈ-19 کے گرفت میں آ چکا ہے. یہ معاملہ کیا ہو گیا؟ یہ دانشوری سے یہ محروم لوگ ہیں، ہدایت سے محرومی کا نتیجہ ہے. ہدایت اور دانشوری کتابیں نہیں، اساتذہ فراہم کرتے ہیں بچوں کو، اپنے تجربات کے ذریعے سے بچوں میں دانشوری کو ہوا دیتے ہیں اساتذہ. تو دانشوری کامن سینس بچوں میں اگر پیدا نہیں کریں گے ٹیچرز، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا نقصان ہے یہ بچوں کا. ایجوکیشن کا مطلب ہوتا ہے، دیکھیے ایجوکیشن کو کس طرح سے کسی نے ڈیفائن کیا. ایجوکیشن کا معاملہ جو آپ نے پڑھا اور جو آپ فراموش کر چکے ہیں وہ ایجوکیشن نہیں ہے، جو آپ نے یاد رکھا ہے وہ ایجوکیشن ہے. کتاب کے حرف اور صوت وہ یاد نہیں رہتی، بلکہ اساتذہ کے طرز عمل بچوں کے ذہنوں میں زندگی بھر جگہ بنائے رکھتا ہے. تو بچوں کے مولانا روم سے پوچھا گیا کہ کیا ہوگا آخری وقت ہو گیا، تو وہ کہتے ہیں لوگ پریشان تھے، کیا ہوگا آپ کے ساتھ؟ آپ نے کہا کچھ نہیں ہوگا میرے ساتھ کچھ نہیں ہوگا. میں دنیا کی مسنت سے اٹھ جاؤں گا، دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن لوگوں کی دلوں کی مسنت میں فائز ہو جاؤں گا. آج بھی 800 سال کے بعد لوگ مولانا روم کو اپنا روحانی استاد مانتے ہیں. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مولانا روم سے اپنی شاگردی پہ فخر محسوس کرتے ہیں، شرف محسوس کرتے ہیں. یہ تعلیم کا معاملہ ہے، یہ شرف حضرت کو حاصل ہوتا ہے.
تو اسی طرح سے اساتذہ، با اوصاف اساتذہ، با اخلاق اساتذہ، دانشوری سے پر اساتذہ، اخلاص سے پر اساتذہ، لوسکاری سے پاک اساتذہ، یہ بچوں کے دلوں کی مسنتوں پہ فائز ہوتے ہیں. یہ نسلوں تک ان کا سفر چلتا ہے. ان کے نظریات نسل در نسل جاتے ہیں. لوگ آپ دیکھیں گزر گئے، مولانا روم گزر گئے، اقبال گزر گئے، مودودی، علامہ مودودی گزر چکے ہیں، لیکن ان کے نظریات آج بھی باقی ہیں. لوگ ان کے نظریات کو اپنے دل سے لگائے رکھتے ہیں اور ان کے نظریات پہ عمل کرنے پہ سعادت مندی اپنی محسوس کرتے ہیں. تو اساتذہ اکرام، میری آپ سے مؤدبانہ یہ التماس ہے کہ آپ مائکرو کی تلاش میں مائکرو سے غافل نہ ہو جائیں. مائکرو پکچر کے لیے نکل گئے، ارے انسان کو انسان بنانا ہے. سب سے پہلی بات علم کے ذریعے سے انسان کو انسان بنانا ہے. آپ نے ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، وکیل بنا دیا، جج بنا دیا. ارے مختلف پیشے ور افراد آپ نے تیار کیے، کیا آپ نے انسان بنایا ہے انہیں؟ آج یہ دنیا حیوانیت کا ننگا ناچ اس میں چل رہا ہے. انسانیت پریشان ہے. انسانیت کا درما اساتذہ کریں گے، انسانیت کا مداوع اساتذہ کر سکتے ہیں. اس دکھی انسانیت کے زخموں پہ اگر کوئی مرہم رکھ سکتا ہے تو اساتذہ رکھ سکتے ہیں. آپ کا بہت، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجینئر نہیں کہا اپنے آپ کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو وکیل نہیں کہا، کیا اپنے آپ کو تاجر نہیں کہا، اپنے آپ کو امام یا کلرجی کا آپ نے نہیں کہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ انما بعثت معلما. کیونکہ ایک تعمیر کا معاملہ ہے، قوموں کی تعمیر کا معاملہ ہے، افراد کی تعمیر کا معاملہ ہے، ذہنوں کی تعمیر کا معاملہ ہے، نسلوں کی تعمیر کا معاملہ ہے، انسانیت کی تعمیر کا معاملہ ہے. آپ معمار انسانیت ہیں. آپ کو فخر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک استاد بنایا ہے. اس پیشے کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں. تو اس میں جو ضمنی چیزیں ہوتی ہیں جس کو مائکرو کہتے ہیں، میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں اکثر، پلیز کا. یہ پلیز PLEASE، پلیز، یہ یاد رکھیے. پلیز بہت ہی آسان چیز ہے یاد رکھنے کے لیے. تو ٹیچنگ میں یہ پلیز والا معاملہ، تو پلیز میں پی جو ہوتا ہے ٹیچنگ کے لیے، ٹیچر تو پلیز یعنی جس کے اندر علم ہوتا ہے وہ عاجز ہوتا ہے، منکسر المزاج ہوتا ہے، وہ اس کا کیریکٹر بلند ہوتا ہے. لیکن آج معاملہ ہو کہ کیریکٹر، ہماری ڈگریوں نے ہمارے کیریکٹر کی، ہماری شخصیت کی نشو و نما کو دبا کر رکھ دیا ہے. ہم اپنے ڈگریوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، سسک رہے ہیں. یہ پلیز کا لفظ جو ہوتا ہے، پی ہوتا ہے پرپز فل. آپ کی ٹیچنگ کو ایک مقصد پر مبنی ہونا چاہیے. آپ کی ٹیچنگ مقصد پر مبنی ہونا چاہیے. آپ کی ٹیچنگ، اگر آپ کی ٹیچنگ کے پیچھے مقصد نہیں ہوگا، خالی اسباب کی تکمیل آپ کا کام ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں یہ کارنامہ تعمیر انسانیت کی نہیں ہوگی. تو اسی طرح سے سب سے پہلے پرپز ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قریش نے بھیجے، کفاران مکہ نے آپ کے چچا ابو طالب کو بھیجا کہ آپ کے بھتیجے کو روک دو. یہ کس طرح سے یہ بات ہے؟ حضرت ابو طالب آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں بھتیجے، یہ عرب کہتے ہیں کہ اگر تم کو کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنی ہے تو دنیا کی سب سے حسین ترین عورت سے آپ کی شادی کرا دی جائے گی. اگر دولت کے متمنی ہیں آپ تو دولت کے انبار لگا دیے جائیں گے. سرداری چاہتے ہیں تو سرداری دے دیں گے. بادشاہت کے متمنی بادشاہت دے دیں گے. لیکن یہ جو نعرہ ہے، جو پیغام ہے، اس پیغام سے کنارہ کشی کرنی پڑے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، چچا جان، میرے دائنے ہاتھ میں اگر چاند اور بائیں ہاتھ میں اگر سورج بھی رکھ دیا جائے تو میں اپنے مشن سے ہٹنے والا نہیں ہوں. ہم اساتذہ اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں نبی کی ایک حدیث پڑھتے ہوئے، انما بعثت معلما، بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. نبی کا پیشن کیا تھا؟ ایک ہاتھ میں چاند، ایک ہاتھ میں سورج رکھ دینے کے بعد بھی آپ کہتے ہیں کہ یہ حقیر چیزیں ہیں، میں اپنے مشن سے ہٹ نہیں سکتا. ہم نبی کے فالوور ہیں، نبی کے امتی ہیں، اور فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نبی کے مشن پہ کاربند ہے. نبی کی مشن کی تکمیل کا کام ہم انجام دے رہے ہیں. لیکن ہمارے پاس وہ اسپرچویلٹی نہیں ہے، وہ مقصد نہیں ہے ہمارے پاس، وہ پرپز نہیں ہے. وی آر ناٹ مور پرپزفل. تو سب سے پہلے ہماری ٹیچنگ میں پرپز آنا چاہیے. اس کی کمی سے پوری تدریس کا خمیازہ جو ہے وہ تیجا پانجا ہو جائے گا، خراب ہو کے رہ جائے گی تدریس. سب سے پہلی بات ہوگی تدریس میں پرپز فل ہونا ہے. آپ کی تدریس
पर्पस, मकसद से पर होना चाहिए, मकसद से आरी नहीं होना चाहिए। उसके बाद का मामला जो होगा आपका दूसरा, कि इसमें लेसन प्लानिंग का जो मामला है, लेसन प्लानिंग आपके अंदर आनी चाहिए कि किस तरह से लेसन को किस तरह से तरतीब दिया जाए। लेसन से पहले तहरीक, तरगीब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तहरीक और तरगीब को अपनाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारतें दी सहाबा को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारतें दी, तालीफ क़ल्ब के लिए बास को बढ़ के जो माल गनीमत था वो भी अता किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो इसी तरह से मोटिवेशन जो है सबक का सबसे एसेंशियल एलिमेंट होता है, मोटिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह से लेसन प्लानिंग, ये जो चीज़ें होती है, प्लीज का दूसरा एल जो होता है लेसन प्लानिंग, पर्पसफुल, उसके बाद लेसन प्लानिंग, उसके बाद आएगा एक्सप्लेन, आप किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए किताब के अंदर की चीज़ें तो वो मैंने पहले ही कहा, सेकुलर नजरियात के हामिल आदमी के हाथ में अगर कुरान भी थमा दी जाए तो वो उससे आदमी को अपने सेकुलर बना देगा। लेकिन अगर एक दीनी मिजाज का हामिल आदमी, उसके हाथ में अगर एक सेकुलर मिजाज की किताब भी रख दी जाए तो उससे वो एक बिल्कुल एक दीनदार मिजाज का आदमी उससे तैयार होकर निकलेगा। तो इसी तरह से सबक पढ़ाने का हुनर आपको आना चाहिए, एक्सप्लेनेशन के वस्फ से आपको क्या किस तरह से सबक को इस तरह से। तो सबसे पहली बात जो होती है, ये बच्चे में ये चीज़ पैदा हो जाए कि वो दीनदारी और दुनियादारी और डिवीजन ऑफ एजुकेशन को रोक दिया जाए। दीनी उलूम, दुनियावी उलूम, इसका डिवीजन बहुत ही गलत है, क्योंकि दुनिया के अंदर ही आखिरत को कमाना है, दुनिया में मिज़रउल आखिरा। प्लीज का पहले हो गया पर्पसफुल, दूसरा हुआ लेसन प्लानिंग, तीसरा हुआ एक्सप्लेन, उसके बाद आता है आपका आस्क क्वेश्चंस, बच्चों से सवाल किया जाए ताकि उनके इंतजाम की कैफियत आपको मालूम हो, उन्होंने कितना एब्जॉर्ब किया है। बच्चों की में सवाल आप जब करेंगे बच्चे से रास्त तौर पे, तो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। उसके बाद आपकी बात आएगी समरी, जब एनालिसिस होता है सब्जेक्ट का तो लास्ट में जब खुलासा होता है, आखिरी में खुलासा भी पेश किया जाए जिसको समअप कहते हैं। उसके बाद लास्ट में इवैल्यूएशन के लिए भी फिर कुछ सवालात वाले इस तरह से इवैल्यूएशन का काम, प्लीज PLEASE प्लीज, ये होता है, ये चीजें। अब टीचर किस तरह से हो, खामोश मिजाजी के लिए इंग्लिश में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है काम। दरिया से कह रहा है समंदर का सुकूत, जिसमें जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है। काम, CALM, काम, ये लफ्ज खामोश मिजाजी बहुत ही अहम। और जो खामोश मिजाज होते हैं वो इख्तरा पसंद होते हैं, इख्तराइयत उनके अंदर होती है। तन्हाई चाह, जो इख्तराई कैफियतें जो होती हैं, इख्तरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गारे हिरा जाना और लव लगाना अल्लाह से, ये उसी की मिसालें हैं। ये कामनेस, अपने अंदर कामनेस पैदा करने के लिए काम में भी CALM, काम, इसके भी मैं थोड़ा सा खुलासा बयान कर दूं क्योंकि तवील होते जा रही है वीडियो, इसको इख्तितामी मराहिल में दाखिल करता हूं। पहले क्रिएटिविटी, काम का मतलब ही होता है क्रिएटिविटी। टीचर्स के अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए। अगर टीचर क्रिएटिव नहीं होगा तो बच्चा भी ट्रेडिशनल ही हो जाएगा। आज हम बच्चों को किस तरह से मसाइल में हमने गिरफ्तार कर दिया। बच्चों को क्या सिर्फ A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, या बच्चे फिजिक्स के चंद कुलिये कुछ प्रिंसिपल्स याद कर लेते हैं, थ्योरीज याद कर लेते हैं उसके ऊपर। अरे ये फिजिक्स का, फिजिकल जो इसका एग्जिस्टेंस है दुनिया का, इसके क्रिएटर से इसको इसको मरबूत करने की जरूरत होगी। क्रिएटिव होना पड़ेगा, टीचर को भी क्रिएटिव होना पड़ेगा। उसके बाद टीचर का एटीट्यूड जो होता है, मैंने कहा कि अपने डिग्रियों की वजह से अपनी पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग को मत रोकिए। यह होता है कि टीचर कब तक टीचर रहेगा, जब तक वो तालिबे इल्म रहेगा। जब टीचर तालिबे इल्म नहीं रहेगा तो वो टीचर भी नहीं रहेगा, मौलिम नहीं रहेगा। मौलिम के लिए पहली शर्त यह है कि वो तालिबे इल्म हो, उसका सीखने का अमल न रुके, कभी ना रुके, वो अपने आप को बहुत फारिग ना समझे, फारिग तहसील ना समझे। तो इसी तरह से इसलिए सबसे पहली बात वो कामिलियत उसके अंदर अपने आप को न समझे कि मैं कामिल हूं अपने फन में, वो सीखने का अमल उसको कंटिन्यूस रखना चाहिए। ये एटीट्यूड उसके अंदर होना चाहिए, उसमें तहम्मुल होना चाहिए, मतानत होना चाहिए, उसके अंदर इज्जो इनकिसारी होना चाहिए, उसके अंदर खुलूस होना चाहिए, उसके अंदर सदाकत होना चाहिए, उसके अंदर दिलों को जोड़ने वाली कैफियत पैदा होना चाहिए, दिलों को नर्म करने वाली कैफियत पैदा होना चाहिए। रफीक का मतलब
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو نرمی عطا کر دی گئی اس کو خیر عطا کر دیا گیا. رفق سے رفقہ کہا گیا, رفیق, نرمی بہت ہی اہم, یہ ایٹیٹیوڈ کی چیزیں ہیں, یہ چیزوں کو لانا کی ضرورت ہے. تو اسی طرح سے دیکھیے, اور مظلومیت پسندی کے دائرے سے بھی باہر نکل آئیے. وسائل کی کمی کا رونا بند کر دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو درس دیا ہے کہ وسائل کی قلت ارادوں پہ حاوی نہیں ہو سکتی. کام وہ آب ہو کے آتش ہو, پتھروں کی بارش ہو, کام کرنے والے تو کام کر ہی جاتے ہیں. وسائل کی تنگی کا رونا مت روئیے. وسائل میں کشادگی آپ کے عمل سے پیدا ہوگی. وسائل کی فراوانی آپ کے عمل سے ہوگی. جب آپ کام کریں گے تو برکت خود بخود, خیر و برکت آپ کے اوپر نازل ہونا شروع ہو جائے گی. مظلومیت پسندی کے دائرے سے آئیے. شکایت کرنے کا جو رویہ ہے اس کو بدل دیجئے. شکایتی مزاج مت رکھیے. شاکر رہیے, صابر رہیے. یہ بہت ہی اہم چیز ہے, یہ اہم اوصاف ہے ٹیچر کے. تو یہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے ٹیچر کا. اس کے بعد جو آتی ہے, میں نے کہا جب تک ٹیچر, واٹ از ٹیچنگ؟ ٹیچنگ از نتھنگ بٹ لرننگ ٹوائس. ٹیچنگ از نتھنگ بٹ لرننگ اگین از کالڈ ٹیچنگ. تو یہ کام میں سی ایک ہو گیا کریٹو, ایک ہو گیا ایٹیٹیوڈ, اے ہو گیا ایٹیٹیوڈ کے لیے, ایل ہو گیا لرننگ, CALM. بعد کا آئے گا M موٹیویشن. کئی اساتذہ, آپ کو یاد ہے طارق بن زیاد نے 7,000 کے لشکر سے 1,00,000 کے لشکر کو شکست دی تھی. یہ موٹیویشن کا کمال ہے. 10,000 بابر نے 10,000 کے لشکر سے ابراہیم لودھی کے 1,00,000 کے لشکر کو شکست دے دی. تیمور نے موٹیویشن حاصل کیا ایک صرف چھوٹی سی چونٹی کے ذریعے سے. تو جب تک ٹیچر موٹیویٹڈ نہیں ہوگا, بچے میں موٹیویشن نہیں آ سکتا. تو آپ کا موٹیویشن کا لیول بہت ہی ہائی ہونا چاہیے. یہ چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. اگر یہ چیزیں رہ گئی آپ کے اندر, خامی رہ گئی, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی مشکل کام ہے. آپ کو اللہ نے بہت ہی عظیم منصب پہ آپ کو فائز کیا ہے. خدا را اپنے منصب کو پہچانیے. آج یہ مدرسوں سے بچے ایک باکردار انسان کی شکل میں کیوں باہر نہیں آ رہے ہیں؟ یہ مدرسوں کو یا نظام تعلیم کو دوش نہ دیں. یہ ہم نے مسلمانوں نے بالخصوص تعلیمی ادارے قائم کر لیے, لیکن اساتذہ کی تیاری میں انہوں نے کوتاہی برتی, جس کا خمیازہ قوم کو بھگتنا پڑ رہا ہے. ہم کو با اخلاق, با کردار اساتذہ کی ضرورت ہے, تاکہ یہ امت مظلومہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکے اور اپنے عظمت رفتہ کو پھر سے حاصل کر سکیں. یہ اہم چیزیں ہیں. اور قوم کو جو پسماندگی ہے قوم کی, اس کو خوشحالی میں ایک ٹیچر ہی بدل سکتا ہے. اوصاف حمیدہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت سے ہم کو حاصل ہوتے ہیں, جو اوصاف ہیں مثالیت کے, وہ اوصاف ہم کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے. سیرت طیبہ, مثالی استاد کے اوصاف سیرت طیبہ کی روشنی میں ہیں. آج میرے مخاطبت کا موضوع یہی تھا. میں سمجھتا ہوں کہ نبی کی سیرت میں, نبی کی اسوہ میں ٹیچرز کے لیے بہت ہی کامل اسوہ موجود ہے. نہ صرف ٹیچرز کا کام بچوں کی تعمیر نہیں ہوتی ہے, یہی بچے آگے بڑھ کے بڑے بنتے ہیں, یہی کاروباری زندگی سنبھالتے ہیں, یہی حکومتیں چلاتے ہیں, انہی کے ہاتھ میں قیادت و سیادت آتی ہے. تو یہ ان کی تعمیر کا کام وہاں پہ ہے, آپ کے ہاتھوں میں ہے. اگر آپ نے اپنی فرائض میں کوتاہی برتی تو یہ پھر آپ بھی ظالم ہو جائیں گے. عدل کا معاملہ, عدل کسے کہتے ہیں؟ عدل جو چیز جس جگہ پہ رکھنا ہے اس کو اس جگہ پہ نہ رکھا جائے, یہ عدل کے منافی ہو جاتا ہے معاملہ. جو چیز جیسی ہے اس کو اسی طرح سے کرنا ہے, جس طرح سے اس کے تقاضے ہیں, اس کے ڈیمانڈس ہیں, اس کو فلفل کرنا ہے. یہ اس کی اہمیت حامل ہے. یہی ٹیچنگ کا سب سے ایسنس ہے. یہی ایسنس ہے ٹیچنگ کی, یہی روح ہے ٹیچنگ کی. یہ کامن سینس اگر بچوں میں پیدا نہیں ہو سکے گا, بچے اقدار بچوں میں نہیں آئے گے, سخاوت سے لگاؤ پیدا نہیں ہوگا, اور بچوں میں دیانتداری, صداقت پسندی بچوں میں پیدا نہیں ہوگی, بچوں میں مثالیت پیدا نہیں ہوگی, تو یہ ایجوکیشن, یہ کام کا پھر اس سے جوہلا ہی نکلیں گے, سند یافتہ جاہل, سرٹیفائیڈ الٹریٹس ہی نکلیں گے. تو اسی طرح سے یہ زون کو, یہ سرٹیفائیڈ الٹریسی کا جو زون ہے, اس کی مزدودی کے لیے یہ سب سے اہم جو چیز ہے, ٹیچر سب سے پہلے ٹیچر بن جائیں, معلم بن جائیں. کس طرح سے معلم بن جائیں؟ 1400 سال پہ پیچھے جائیں, نبی کے نقوش پا وہاں پہ ملیں گے, نقوش پاک ملیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. ان نقوش کو پہ اپنے سر کو, اپنے پیشے کو وہاں پہ خم کرنا پڑے گا.
خم کر کے وہاں سے سعادتیں حاصل کرنی پڑے گی، وہیں سے تجربات حاصل کرنے پڑیں گے، وہیں سے اقدار کی حفاظت کا ایک عہد کرنا پڑے گا، یہ تمام چیزیں وہیں پہ ملیں گے۔ تو میں اساتذہ سے مؤدبانہ ملتمس ہوں کہ خدا را ٹیچنگ کے پیشے سے اگر وابستہ ہو چکے ہیں تو اگر آپ میں اوصاف نہ بھی ہوں تو وہ اوصاف پیدا کرنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ یہ قوموں کی تعمیر کا کام ہے، انسانوں کی تعمیر کا کام ہے۔ نفرت کے آپ علم بردار نہ بنیں، محبتوں کو عام کرنے والے بنیں، آسانیوں کو عام کرنے والے بنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تم کو آسانیاں پیدا کرنے والا، آسانیاں فراہم کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اگر تم کو مشکلیں فراہم کرنے والا بنا کر بھیج دیتے تو لوگ تم سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، یہ تدریس کو آسان بنائیے، آپ کے درس کو آسان بنائیے، اپنے اسباق کو آسان بنائیے، ہر چیز میں آسانی کو تلاش کر کے پیش کیجئے اور شکایت پسندی سے اجتناب کریں۔ آسانیاں فراہم کیجئے، آسانیاں فراہم کرنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اور فرمایا گیا ہے خیر الناس من ينفع الناس، جو لوگوں کے لیے بھلائی کا کام کرتا ہے وہ سب سے زیادہ بھلا آدمی ہے۔ یہاں پہ مذہب، کلر، نسل، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ مسلمان تو ان تمام چیزوں سے بالاتر ہے، یہ انٹرنیشنل بردرہڈ کے اوپر یقین رکھتا ہے، کیونکہ کہا گیا لقد کرمنا بنی آدم، انسان کا اکرام بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ یہ اوصاف آپ کے اندر، یہ اوصاف حمیدہ آپ کے اندر پیدا ہو جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم درس و تدریس کو ایک معتبر اور ایک مستند اور ایک مقدس پیشے سے ہم اس کو پکارنے میں، اس کو معنون کرنے میں سمجھتا ہوں کہ ہم فخر محسوس کریں گے۔ یہ پیشہ جبھی مقدس بنے گا جب یہ اوصاف جو نبی کا اسوہ ہے ہماری ذاتوں کے اندر آ جائے گا تو یہ پیشہ مقدس ہو جائے گا، اور پھر آپ بھی یہ بات کہتے ہوئے فخر محسوس کریں گے انما بعثت معلما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔